باب نمبر 21، صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کا انجام شرک اکبر ہے۔ قبروں کے حوالے سے باب ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، بزرگوں، ان کی قبروں میں غلو کرنا۔ غلو کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کیا ہوتا ہے غلو؟ زیادتی، کسی چیز میں اس کو اس کی حیثیت سے بڑھا دینا، تو یہ ہے غلو۔ ہم پچھلے درس میں یہ پڑھا تھا۔ تو قبروں میں غلو کیا ہے؟ اصل بھائیو قبر کیا معاملہ ہے؟ قبر جو ہے مٹی کی ڈھیری ہے۔ کوئی آدمی فوت ہوا، اس کو زمین میں دفن کیا گیا، قبر میں دفن کیا گیا، اب قبر سے جو مٹی نکلتی ہے وہی وہاں پر رکھی جائے، یہ ہے قبر۔ جس مٹی کی ڈھیری کو دیکھ کر آپ کو کیا یاد آئے گا؟ آخرت یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تم کو آخرت یاد دلاتی ہیں۔ آدمی جب اپنے شہر سے، آبادی سے، اپنے دنیا کے ہنگاموں سے، بازاروں سے نکل کر نا کسی قبرستان میں جاتا ہے، ایک ویران جگہ ہے، خاموش جگہ ہے، وہاں پر مٹی کی ڈھیریاں نظر آ رہی ہیں، اور تصور دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کل میری طرح ہی دنیا میں چلتا پھرتا تھا، جس طرح میرے کام ہیں، میرے پروگرام ہیں، میرے پلاننگیں ہیں، اس کی بھی ساری یہ چیزیں تھیں۔ آج ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر مٹی کے نیچے پڑا ہے، اور کل میں نے بھی یہیں آنا ہے۔ یہ ہے وہ قبر کہ جو ہم آپ کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ جب اس قبر کو اس کی حیثیت سے نکال دیتے ہیں، پکا بنا دیا، اوپر تختی لگا دی، اوپر کوئی کمکمے، کوئی روشنیاں لگا دی، کوئی گنبد بنا دیا، وہاں پر کوئی چادر پھولوں کی چڑھا دی، کوئی اس طرح کے کام کر دیے، وہاں پر مزید کوئی سبیلیں لگ رہی ہیں، شرنیاں بٹ رہی ہیں، اور لوگ رنگ برنگے مرد عورتیں وہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی طبلے سرنگیاں بج رہی ہیں، تو پھر کیا یاد آئے گا؟ کیا یاد آئے گا؟ دنیا یا آخرت؟ ہاں، خود فیصلہ کر لیجیے۔ یہ ہے قبر کے اندر غلو۔ تو قبر میں غلو زیادتی کیا ہے؟ کہ قبر کو اس کی حیثیت سے نکال دینا۔ قبر کی حیثیت یہ ہے کہ مٹی کی ڈھیری ہو کہ جس کو دیکھ کر آخرت یاد آئے، پتہ ہو کہ جس طرح یہ دنیا سے چلا گیا میں نے بھی یہاں پر آنا ہے، انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہو۔ یہ ہے جو قبر کا اصل تصور ہے۔ لیکن جب قبر جو ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہو، جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں کی قبریں، وہاں پر ان قبروں کو دیکھ کر دنیا یاد آتی ہے۔ وہاں پر دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، بدماشیاں، عیاشیاں، وہ جو کہ بھنگی چرسی آپ کو وہاں پر ملے گے، جو زنا بدکاری کے اڈے وہاں پر ہوں گے۔ یہ قبروں کا حال آج کل مزاروں کا، اور میں فردی باتیں نہیں کر رہا، ذرا حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں، آپ پڑھتے بھی، آپ سنتے جانتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی، ولی، بزرگ، صالحین، ان کی قبروں میں غلو کرنا، یہ ہے جو اصل شرک اکبر ہے اور لوگوں کو شرک میں ڈالتا ہے۔ اسی حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ وثن، واسا نون، وثن۔ ایک ہوتا ہے صنم، صنم کا لفظ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، کیا ہوتا ہے صنم؟ بت۔ ایک ہوتا ہے صنم بت، پتھر کا ہو، مٹی کا ہو، لکڑی کا ہو، لوہے کا، کسی بھی پلاسٹک کے آج کل آ رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ صنم ہے۔ تو صنم کہتے ہیں عام طور پر ایسے بت کو جو کسی شکل میں گھڑا گیا ہو، چاہے انسان کی شکل ہو، کسی جانور کی شکل ہو، اس کو کہتے ہیں صنم۔ جبکہ وثن کا لفظ جو ہے، وثن، یہ عام ہے، چاہے بت ہو یا قبر ہو یا ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہو، اس کو وثن کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اور یہ موطا مالک کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا، بت نہ بنا دینا کہ جس کی لوگ پوجا کریں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اور ذرا سن لیجیے کہ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنانا کیسا کام ہے۔ آپ مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے نبیوں کی قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کہیں میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ جس کی عبادت پوجا ہو، اور واقعی اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ نے آپ کی دعا اس طریقے سے قبول کی کہ آپ کی قبر کو بالکل ایسے محفوظ کر دیا کہ وہاں پر کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے آس پاس 3 دیواریں ہیں، اور دیواریں بھی اس انداز سے ہیں کہ آپ کی قبر تک پہنچنے کا کوئی رستہ کسی کے لیے ہے ہی نہیں، بالکل بند ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے، کچھ نہیں۔ جب سے وہ دیواریں بنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کا کوئی رستہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس انداز سے اللہ نے آپ کی قبر کو محفوظ کیا ہے۔ لیکن کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب تو آپ کی قبر مسجد نبوی کے اندر آ چکی ہے، اور یہ تو پھر آپ جو فرماتے ہیں کہ قبروں پر مسجد نہ بنانا، یہ کیسے ہوا؟ اور بلکہ یہیں تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مسجد نبوی میں ہونے کی وجہ سے دلیل بنایا جاتا ہے اس بات کی کہ قبروں پر مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں، بنانا چاہیے، بلکہ اس کی دلیل بنائی جاتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں دلیل تب ہوتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کروایا ہوتا، دلیل تب ہوتی اگر صحابہ نے یہ کام کیا ہوتا، دلیل تب ہوتی اگر تابعین نے یہ کام کیا ہوتا۔ آپ کے علم کے لیے سب سے پہلے آپ کی قبر کو، قبر مبارک کو مسجد نبوی کے احاطے میں شامل کب کیا گیا ہے؟ یہ سن 94 ہجری میں، 94 میں، جبکہ مدینہ میں کوئی ایک بھی صحابی زندہ نہیں تھا، سبھی فوت ہو چکے تھے۔ کا دکا تھے صحابہ کہیں اور علاقوں میں۔ 94 میں تقریباً کوئی مدینہ میں کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ اس وقت یہ کام ہوا، اور کام بھی کس نے کیا؟ وقت کے بادشاہ نے، یہ نہیں کہ علماء نے کیا، بلکہ وقت کے بادشاہ نے کیا۔ مسجد نبوی کھلی کرنا تھی، اس نے کہا کہ باقی سائڈوں پہ کھلی کرنا، ادھر سے بھی کھلی کر دیتے ہیں، اس کو یعنی کشادہ کرتے ہوئے۔ اور اس وقت کے تابعین، صحابہ کے بعد تابعین ہے نا، انہوں نے اس چیز کا رد بھی کیا، انکار کیا، روکنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا، آرڈر تھا، کون روکے گا؟ تو یہ بات ہے۔ اس لیے یہ 94 ہجری میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد نبوی کے احاطے میں شامل کیا گیا، لیکن وہ بھی صرف احاطے میں شامل کر کے وہاں پر اس طریقے سے اس کو رکھا گیا کہ وہاں پر کوئی نماز نہ پڑھ سکے۔ اور آج بھی اگر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد آپ کی قبر کے جو پیچھے کا حصہ ہے، یعنی ایک تو ہے قبلے کی طرف، جو قبلے کی اپوزٹ سائڈ پہ ہے، وہاں پر انہیں اس انداز سے تکونا وہ نماز جگہ بنائی ہے کہ وہاں پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہی نہیں، کہ کوئی یہاں پر آ کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور اس کا مقصد ہو آپ کی قبر کو سجدہ کرنا، کہیں یہ نہ کام ہو۔ ایک تو ویسے بھی اللہ نے 3 دیواریں آپ کی قبر کے آس پاس بنا دی کہ آپ کی قبر تک پہنچ سکتا ہی کوئی نہیں، اور دوسرا کیا کیا کہ پیچھے سے اس انداز سے وہ چبوترا سا بنا دیا ہے، تکونا سا، کہ وہاں پر کوئی آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہی نہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی قبر کو محفوظ کیا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہو کوئی نیک بندے بزرگ کہیں کا فوت ہوتا ہے، اس پر کا کیسے ایک بڑے بڑے مزار بنتے ہیں، کس انداز سے وہاں پر یعنی کہ ان کو پوجا جاتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اللہ نے اس انداز سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح افرأیتم اللات والعزیٰ، اس کی تفسیر میں مجاہد فرماتے ہیں کہ لات کیا تھا؟ لات اور عزیٰ دو مشرکوں کے، آپ کے زمانے کے کافروں کے 2 بڑے بت تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ فرماتے کہ لات یہ کیا تھا جس کی پوجا ہوتی تھی؟ کہتے تھے کہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا۔ ستو جانتے ہیں نا، وہ جو خشک کر کے تھوڑا سا ان کو پیسا جاتا ہے اور پانی میں پھر گھول کر اس کو پیا جاتا ہے، اور جو اچھے ہوتے ہیں یعنی کہ خاص طور گرمی کے موسم میں، تو فرماتے ہیں کہ یہ لات نامی بت جو تھا اصل کیا تھا؟ یہ بزرگ تھا، کوئی اللہ کا بندہ تھا، ان لوگوں کے بزرگ تھا، تو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا۔ جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر جو ہے عبادت شروع کر دی، اس پر جا کر بیٹھ گئے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ ہے قبروں کی عبادت کا سلسلہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث اگلی پڑھتے ہیں، اور اسے آخری حدیث ہے اس موضوع کی۔ احمد لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، والمتخذین علیہا المساجد والسرج،
اور ان پر بھی لعنت ڈالی ہے کہ جو قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں اور قبروں پر روشن یعنی کہ چراغاں کرتے ہیں، وہاں پر دیے جلاتے ہیں۔ قبروں پر آپ دیکھتے ہو اللہ کے کسی ولی بزرگ کو کس طرح کے لوگ جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ؟ دیے جلاتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں باقاعدہ، اور آج کل تو لائٹیں بجلی کے ساتھ وہاں پر بڑے بڑے کمکے لگاتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں پر لعنت ڈالی ہے جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، دیے جلاتے ہوں یا کوئی اس طرح کے کام کرتے ہوں، اور جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، چاہے وہ مسجد بلڈنگ میں کی شکل میں بنائی گئی ہو، چاہے وہ قبر کے اوپر بنائی گئی ہو، قبر مسجد میں آ جائے، یا قبر کے پاس بنائی گئی ہو۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہم بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قبروں پر مسجد بنی ہو، کسی قبر پر مسجد بنی ہو، تو اس میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یا اگر کسی مسجد میں قبر ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو وہ قبر کی وجہ سے مسجد بنی ہے، مسجد بنی ہی قبر کی وجہ سے ہے، قبر کے لیے بنائی گئی ہے، پھر تو اس کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ شرک پر ہے، اس کی بنیاد ہی شرک پر ہے۔ اور اگر بنیاد شرک پر ہے تو پھر وہاں پر نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، اور نماز ہوگی بھی نہیں۔ لیکن اگر مسجد پہلے سے تھی، یہ مسجد یہ ہے، آپ فرض کریں کوئی بندہ فوت ہوا، کوئی لیڈر ہے، کوئی نیک آدمی ہے، کوئی عالم ہے، فوت ہوا، اور عام طور پر لوگ کرتے ہیں ایسا کام، جب فوت ہوا تو کیا کیا؟ اس کو مسجد میں لا کے دفن کر دیا، مسجد میں لا کے دفن کر دیا۔ مسجد پہلے سے موجود ہے، تو مسجد جو ہے قبر کی وجہ سے نہیں بنی، مسجد پہلے سے ہے، لیکن بعد میں کوئی فوت ہوا اور اس کو لا کے مسجد میں دفن کر دیا۔ پہلی بات تو اس کو مسجد میں دفن کرنا ناجائز اور حرام ہے، سمجھے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اس کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قبر جو ہے وہ پیچھے ہے، آگے نہیں ہے، قبلہ کی طرف نہیں ہے، یعنی فرض کریں اسی مسجد کے ہم مثال لیتے ہیں، فرض کرو اس دروازے کے قریب کو قبر ہے، تو یہاں پر نماز پڑھنے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس قبر کو مسجد سے نکالنا ہوگا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آنے والی نسلیں شیطان ان کو اس قبر کی پوجا پر لگا دے۔ اور ایسے ہوا ہے، ہوتا آیا ہے، یہ نہیں کہ انوکھی بات ہے، شیطان کا یہی کام رہا ہے کہ پہلے کو اس طرح کا کام شروع کروایا، پہلی نسل کو اس کی عبادت پر نہیں لگایا، آنے والوں کو اس کی عبادت پر لگا دیا۔ اسی بات کر رہے تھے کہ اگر تو قبر بعد میں بنی ہے، مسجد پہلے سے تھی، اور قبر جو ہے قبلہ کی طرف نہیں بلکہ پیچھے ہے، تو اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس قبر کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ مسجد بنی ہی قبر کی وجہ سے ہے، یا تو قبر کے اوپر بنی ہے، قبر درمیان میں آ گئی، یا قبر سائڈ پہ ہے، مسجد الگ ہے، کیونکہ بعد ہم نے دیکھی ہیں ایسے مزار بھی کہ جی قبر سائڈ پہ ہے لیکن مسجد الگ بنی ہے، لیکن مسجد کیوں بنائی گئی ہے؟ اس قبر کی وجہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس مسجد کی بنیاد ہی اسی شرک پر پڑی ہے، تو پھر اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی شرک کی بنیاد، اس کے بنیادی شرک پر ہے۔ تو یہ بھائیو اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جس میں ہم نے دیکھا اور سنا کہ قبروں کو مسجد بنانا کتنا بڑا جرم ہے، کہ بڑا شرک ہے، کہ جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والوں پر لعنتیں ڈالی ہیں، ایسے کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور غصے کا بیان فرمایا ہے، اور ایسے کرنے والوں کو سب سے بدترین لوگ قرار دیا ہے، جسے پتہ چلا کہ یہ کام کیسا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا غلط کام ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔